سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خوبصورت ناموں میں سے سب سے پہلے جس نام کا ذکر فرمایا ہے وہ الملک ہے، اور ملک جو ہے وہ بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی کیا وسعت ہے اور وہ کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس طرح پہ اپنی بادشاہت کا ظہور فرماتے ہیں۔ صرف وہ احادیث مبارکہ جس میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو بیان کیا ہے، ہم صرف اسی کو جان سکتے ہیں۔ لہذا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ 7 زمین اور 7 آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسی حیثیت رکھتے ہیں جیسے ایک وسیع و عریض صحرا ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا چھلا جو ہے وہ پڑا ہوا ہو۔ لہٰذا جو چھلا اس صحرا میں حیثیت رکھتا ہے، یہ 7 آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی سے آگے حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو بیان کیا گیا ہے کہ پھر وہ کرسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے کیسی حیثیت رکھتی ہے، جیسے کہ وسیع و عریض صحرا ہو اور اس صحرا میں وہ کرسی جو ہے وہ ایک چھلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ہم نہیں جان سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش کیا چیز ہے اور اس کی کیا وسعت ہے۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور فرمائیں گے انا الملک این الملوک، میں بادشاہ ہوں، لہٰذا زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو وہ ہستی کیسے اپنی مٹھی میں زمین و آسمان کو لے گی؟ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں کہ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ لہٰذا دنیا کے بادشاہوں کے دربار جو ہیں وہ دن کو لگتے ہیں اور اس بادشاہ کا دربار جو ہے وہ رات کو زیادہ خوبصورت سجتا ہے۔ پھر بہت خوبصورت حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، وہ دن کو بھی دیتا ہے، وہ رات کو بھی دیتا ہے، اور اس کا دینا اس کے ہاتھ کو خالی نہیں کرتا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے وہ کتنا خرچ کر چکا ہے اور وہ کتنا جو ہے وہ بانٹ چکا ہے، اور وہ اب تک جتنا بھی دے چکا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک انگلی میں آسمانوں کو، زمین کو، درختوں کو، پانی کو، مٹی کو، تمام مخلوقات کو جو ہے وہ اپنی ایک انگلی مبارک پہ اٹھا لے گا، کیا ایسا ہے؟ اور پھر اللہ پاک فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ تو نبی علیہ السلام ان کی یہ بات سن کے جو ہے مسکرا دیے اور آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمام مخلوقات میری اطاعت کریں یا تمام مخلوقات مل کے میری نافرمانی کرے تو میری بادشاہت میں ذرا بھر بھی کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ پھر بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے آخر میں جو نکلنے والا شخص ہوگا، وہ جب گھٹنوں کے بل جنت میں پہنچے گا تو کیا دیکھے گا کہ جنت تو ساری بھری ہوئی ہے، کیونکہ سارے لوگ جہنم سے نکالے جا چکے ہوں گے، جنت میں ڈالے جا چکے ہوں گے، تو وہ دیکھے گا تو کہے گا کہ شاید میرے لیے تو جنت میں کچھ باقی ہی نہیں رہا۔ تو اللہ پاک اس کو جواب دیں گے کہ میں تمہیں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیتا ہوں۔ تو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا شخص ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، تو وہ جو پہلی سبقت لے کر جائیں گے اللہ پاک ان کو کتنا نوازیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ملک ہے، وہ بادشاہ ہے، اور ہم اس کی بادشاہت کی وسعت کو نہیں جان سکتے۔ پھر دوسرا خوبصورت نام جو اس آیت مبارکہ میں آیا ہے وہ قدوس آیا ہے، اور قدوس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ پاکیزگی، طہارت، صفائی، کسی کو پیور کرنا، خالص کرنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی خوبصورت ہستی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر اور باطن کی صفائی نصیب فرماتے ہیں، پاکیزگی نصیب فرماتے ہیں، برکتیں نصیب فرماتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ خالص کر دیتے ہیں، پیور کر دیتے ہیں۔ بڑی پیاری بات یہاں پہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے فطرتاً نیک پیدا ہوتا ہے، لہذا ساری زندگی انسان کو کسی ایک ایسی ہستی کی تلاش ہوتی ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہو، اور وہ اپنے آپ کو اس ہستی کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ لہذا ایسی ہستی کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے کہ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا جاتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں قدوس ہیں، لیکن جو اپنے ساتھ جڑنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں کہ ارض مقدس، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برکتوں والی زمین ہے، پاکیزہ زمین ہے۔ تو جگہ بھی بابرکت ہوتی ہیں اور وہ بھی برکتوں والی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے انسان جو ہوتا ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے اور برکتوں والا ہو جاتا ہے۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود دنیا میں شراب کو چھوڑ دیتا ہے تو میں اس کو آخرت میں حضیرت القدس جنت کی خالص شراب پلاؤں گا، اور جو شخص قدرت کے باوجود دنیا میں ریشم کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو میں حضیرت القدس یعنی کہ جنت کے مقدس ریشم جو ہے وہ پہناؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں کی جماعت فرمائی تو آپ نے عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ تسبیح اور تحمید اور تقدیس جو ہے وہ بیان کیا کرو، سبوح قدوس رب الملائکہ والروح، اس کی تسبیح کیا کرو۔ جیسا کہ بعض اہل علم ضمناً یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ سبوح قدوس رب الملائکہ والروح سجدے میں پڑھا جائے تو ہر بدگمانی اور وسوسے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو، کیونکہ وہ پاک ہستی ہے، وہ پاک عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ کھوٹ کو قبول نہیں کرتے، اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ چاہے نیت ہے، سوچ ہے، دل ہے، عمل ہے، زبان ہے، ایون یہ کہ آپ کا لباس ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی ظاہری پاکیزگی ہے، آپ کا جسم ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ پاکیزگی کو، صفائی کو، طہارت کو، خالص چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری نفاست بھی نصیب فرماتے ہیں اور باطنی نفاست بھی نصیب فرماتے ہیں۔